بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہو آپ سب؟ میرا نام ہے محمد اطہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایزی بزنس آئیڈیا انڈو پاک۔ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں نے انڈو پاک کیوں اٹیچ کیا ہے اس چینل نیم کے ساتھ۔ تو دوستو کیونکہ ہمارا ملک بھی اور انڈیا اور بنگلہ دیش یہ سارے تقریباً ایگریکلچر کنٹریز ہیں۔ وہاں پہ لوگ ڈیری فارمنگ لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں اور موسٹلی پاپولیشن جو ہے اسی ایگریکلچر اور فارمنگ کے ساتھ جڑی ہے۔ تو اسی لیے میں نے اپنے چینل کا یہ نام رکھا ہے تاکہ وہاں کے لوگ بھی ہماری ان ویڈیو سے اگر فائدہ اٹھانا چاہیں تو وہ ضرور اٹھائیں۔ تو بیسیکلی میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ بائی پروفیشن سافٹ ویئر انجینئر رہے ہو اور گریجویٹ بھی ہو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں، تو آپ یہ فارمنگ کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ کچھ لوگ ہنستے ہیں، وہ آپ کے جو ہے حوصلے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو میرے خیال میں یہاں پہ لوگ آپ کو جو ہے نا حوصلہ کوئی نہیں دیتا، آپ کو موٹیویشن کوئی نہیں دیتا، ہر کوئی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے میں لگا رہتا ہے۔ لیکن میں نے انشاءاللہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اور میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے جاب بھی کی ہے، لاہور کے اندر میں جاب کرتا رہا ہوں، 3 ساڑھے 3 سال میں نے جاب کی ہے۔ پھر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، مجھے آگے پیرنٹل بزنس سنبھالنا پڑا، وہ بھی الحمدللہ اچھے سے سنبھال رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ایک اور بزنس سٹارٹ کیا جائے تو جس سے ہمارے پیرنٹل بزنس کو بھی فرق نہ پڑے، ہم وہاں پہ پراپر ٹائم دیں اور ساتھ میں ہمارا ایک اور بزنس بھی بلڈ ہو جائے۔ تو میں نے سرچ کرنا جب شروع کیا تو مجھے پتہ چلا کہ فارمنگ از دا ایزیسٹ وے، سب سے اچھا طریقہ جو ہے آپ کو ایک نیا بزنس، ایک نیا سورس آف انکم جنریٹ کرنے کا، وہ فارمنگ ہی ہے۔ اب فارمنگ میں جب میں نے سرچ کیا فردر آگے تو پتہ چلا کہ گوڈ فارمنگ، فارمنگ کی تمام شکلوں کے اندر گوڈ فارمنگ سب سے اچھی اور سب سے زیادہ فروٹفل ہے، یعنی آپ اس سے زیادہ پیسے کما سکتے ہو اور اس میں آپ کی محنت بھی کم ہے بنسبت کف فارمنگ، یعنی آپ بچڑے پالیں یا کٹے پالیں فیٹننگ کے لیے، یا بڑے جانور پالیں دودھ کے لیے۔ بکرا پالنا یا بکریاں پالنا، ان سے بریڈنگ کروانا، یہ پیسے کمانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے فارمنگ کے اندر۔ میرے ریسرچ ورک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 بکریوں سے سٹارٹ کرتا ہے، وہ ان ایکسپیرینسڈ ہے، اس کے پاس تجربہ نہیں ہے، تو وہ 10 بکریوں سے سٹارٹ کر لے۔ ایوریج اگر آپ نے اچھی نسل کی بکری لینی ہے تو جنوبی پنجاب میں، ہمارے علاقے میں، کیونکہ میں مظفر گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں، یہاں پہ ایک اچھی بکری آپ کو 20 سے 25 ہزار روپے میں آسانی سے مل جاتی ہے، کہ اچھی نسل والی بکری، یعنی اس حساب سے آپ کی 10 بکریاں 2,50,000 کی ہوں گی۔ آپ ایک اچھا نسل والا بریڈر لے لیں 40 سے 45 ہزار کا، اچھے قد کا، اچھی نسل کا خوبصورت ایک بریڈر لے لیں، میل بریڈر، تو وہ آپ کو 40 سے 45 ہزار میں مل جائے گا۔ یعنی ٹوٹل انویسٹمنٹ شیڈ کی قیمت سے ہٹ کر آپ کی جو اینیملز پہ آنی ہے، آپ کی بکریوں پہ آنی ہے، وہ ہے 3 لاکھ روپیہ، اور آپ نے اس کی کھرلیاں تیار کروانی ہے۔ یہاں پہ تو 1500 روپے میں آپ کی اچھی کھرلی ایک تیار ہو جاتی ہے، جس کو ہماری زبان میں، کیونکہ میں سرائکی ہوں تو ہماری زبان میں اسے بندر بولتے ہیں، بندر یا کھرلی جسے کہیں، تو وہ 1500 روپے میں تیار ہوتی ہے۔ آپ کو 3 بندریں چاہیے ہوں گی، 3 کھرلیاں آپ کو چاہیے ہوں گی، 15 یا 45، یعنی 5,000 ایوریج آپ اس کا لگا لیں، 5,000 روپے کا، تو یہ 3 لاکھ پورے بنتے ہیں، 3 لاکھ روپے پورا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس شیڈ کی جگہ ہے پڑی تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر آپ رینٹ پہ لے سکتے ہیں تو یہ ایسے بھی کر لیں۔ تو اس کے ابھی ہم خرچے کو کاؤنٹ نہیں کر رہے، وہ آپ خود سے اپنا حساب لگا لیجئے گا، میں آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا۔ تو 3 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ میں اگر آپ پراپر مینجمنٹ کریں، اچھے طریقے سے دیکھ بھال کریں، ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہو، تجربہ کار لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، ڈاکٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تو آپ کی یہ 10 بکریاں، اگر آپ نے بیچ میں بریڈر چھوڑا ہوا ہے تو 14 ماہ کے اندر یہ آپ کو 2 بار بریڈ دے سکتی ہیں۔ اگر آپ اچھی نسل لیں گے تو کنفرم ہے کہ وہ آپ کو 2 بچے ایک سوئے میں، ایک بار پریگننٹ ہونے پہ 2 بچے دیں گی۔ سال میں آپ کے پاس 6 ماہ میں آپ کے پاس آ جائیں گے 20 بکرے، 20 بچے، اور اگلے 6 ماہ میں پھر آپ کے پاس، یعنی آپ کے پاس 40، ایک سال میں
بچے پیدا ہوں گے آپ کی ان 10 بکریوں سے، یعنی ٹھیک 1 سال بعد وہ 10 بکریاں آپ کی 50 ہو چکی ہوں گی۔ ان 50 کو آپ نے بیچنا نہیں ہے، ان کے اوپر محنت کریں۔ ہاں، جو میل ہوں 6 مہینے ان کے اوپر محنت کریں، جو میل بچے پیدا ہوں بکرے، آپ ان کو بیچیں اور ان کی جگہ انہی پیسوں سے ہی آپ پھر مزید فیمیل بکریاں لے کے اپنے فارم پہ رکھ لیں، لیکن 50 کی تعداد آپ نے پوری رکھنی ہے۔ 1 سال، 1 سال میں جن لوگوں سے ملا ہوں جن کا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں جی اگر 1 سال آپ نے اپنے گوٹ فارم کو اچھے سے سنبھال لیا پھر آپ کو ٹینشن نہیں ہے، یہ ایسے سمجھ لیں کہ پیسوں کی ATM مشین آپ کے پاس آ جائے گی۔ 1 سال ابھی آپ نے بیچنے کی طرف، پیسوں کی طرف غور نہیں کرنا کہ پیسے فوراً سے میرے پاس آنا شروع ہو جائیں۔ آپ نے یہ تعداد 200 تک لے کے جانی ہے، یعنی یہ اب 50 جو بکری ہیں آپ کے پاس، ان میں سے 20 اب پریگننٹ ہونے کے قابل ٹوٹل ہو چکی ہوں گی۔ 20 بکریاں آپ کو سال میں کتنے بچے دیں گی؟ 20 دونی 40 اور 20 دونی 40، 80 بچے۔ تو آپ نے 2 سال تک ان کا خیال رکھنا ہے، اپنے تعداد 200 تک لے کے جانی ہے۔ اس کے بعد آپ پھر اپنا بیٹھ کے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنا لیجئے گا، اپنی ایک ترتیب بنا لیجئے گا کہ اتنے مہینے تک آپ نے بچے تیار کرنے ہیں، پھر 6 مہینے بعد ان کو بیچنا ہے، پیچھے سے ایک اور کھیپ تیار ہوگی، پھر اس کو بیچنا ہے، پھر نئے لے کے آنے ہیں۔ تو یہ ایک ترتیب بن جائے گی اور آپ کے پاس سائیکل میں ایک پیسہ ایک سیزن میں آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ اینول بیسس پہ بھی آ سکتا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ہر ایوری 6 منتھ، ہر 6 مہینے میں بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، یا پھر آپ ہر ماہ بھی کچھ بچے سیل کر کے اپنا روزی روٹی آپ کی بنتی رہے گی، جو اگر آپ ڈیلی ایکسپینس اپنا نکالنا چاہتے ہیں تو یہ بھی اس میں پاسبل ہے۔ تو میں تو اس لیے موٹیویٹ ہوا ہوں کہ مجھے اس فیلڈ میں برکت والا کام ہے اور مجھے پیسہ نظر آیا ہے کہ آپ کی محنت کم ہے اور آپ کے پاس ریوارڈ زیادہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جاب کے اندر جب آپ کی جاب ختم تو اگلے دن آپ روڈ پہ ہوں گے، لیکن اگر آپ کے پاس اپنا بزنس ہے، آپ کے ساتھ کوئی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی آپ ہوں کبھی نہ ہوں، تو پل کا پتہ نہیں ہے، پیچھے جو آپ کی فیملی ہے کم سے کم ان کو پھر زیرو سے سٹارٹ نہیں لینا پڑے گا۔ میرے والد صاحب کے جانے کے بعد ان کا جو بزنس سیٹ کیا ہوا تھا ہم بالکل اس کو وہیں سے سٹارٹ کر کے چلا رہے ہیں، یعنی جہاں سے میرے والد صاحب نے اسے چھوڑا ہم نے اسے وہیں سے آگے فردر آگے لے کے جا رہے ہیں۔ نہ کہ ایسا ہوا ہے جیسے کہ جاب میں ہوتا ہے کہ آپ کے والد یا آپ اگر آن جاب ہیں، چاہے آپ 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے آپ کے بچوں کو دوبارہ زیرو سے ہی سٹارٹ لینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے اس بچے کو جو گریجویٹ ہوگا اس کو لا کے تو 20ویں اسکیل پہ بٹھا دیں گے۔ ایک چھوٹی سی سموسے کی دکان ہو تو اگر وہ سموسہ بیچتے بیچتے ایک بڑی بیکری ڈال لے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا بیچہ جو ہوگا اس کو دوبارہ سے چھوٹے سے سموسے کی دکان سے شروع کرنا پڑے گا، وہ اسی بیکری کا مالک جا کے بیٹھے گا۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں جو کہ آج کر کے ہماری یوتھ میرے خیال میں سوچ نہیں رہی، اس لیے سارے ہی پڑھ کے گریجویٹ ہو گئے تو نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میرا یہ مائنڈ نہیں ہے کہ نوکریوں کے پیچھے جائیں، اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ انٹرپرینیورشپ کو جو ہے جب تک آپ ایسے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بزنس آئیڈیاز ہوں جن سے آپ پیسے زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہوں، تو اس وقت تک ہمارا ملک بھی ترقی نہیں کرے گا، ہماری اکانومی بھی زیادہ اوپر نہیں جا سکے گی۔ تو ہمیں خود ہی محنت کرنی ہوگی۔ یہ فارمنگ کا بہت بڑا بزنس ہے، چاہے آپ فیٹنگ پہ کام کریں، میٹ کی مارکیٹ ہے، ٹھیک ہے، مٹن کی مارکیٹ ہے، آپ ایکسپورٹ کوالٹی پیدا کریں، باہر بھیجیں۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ بہت زیادہ ہی فروٹفل بزنس ہے، اس میں فائدے ہونے کے چانسز بہت ہیں، لاسز کے بھی ہیں، لیکن اگر آپ پراپر مینجمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں تو گوٹ فارمنگ میں یا کسی بھی جو فارمنگ کی ٹائپ ہے اس میں آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ بہت ہی کم ہے۔ اللہ نے اس مال میں برکت بہت زیادہ رکھی ہے کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ فرمایا آپ نے کہ برکت کے لیے اپنے گھر میں بکریاں رکھو، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک اور ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم جو بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں نقصان ہو جاتا ہے، جو بھی کام سٹارٹ کیا اس میں نقصان ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے جو ہے نا حکم کریں کہ میں کیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بکریاں پالو۔ تو وہ شخص بکریاں پالنا شروع ہو گیا تو اللہ کے فضل سے وہ خوشحال ہو گیا۔ تو ان احادیث کو شریعت میں سے لے کے یہ بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے
لیکن میرے نبی کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ اسی کو لے کر میں نے گوٹ فارمنگ کا کام شروع کیا ہے۔ تو آپ میں سے بھی جو دوست فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پلیز لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے۔ جب بھی آپ کا دل کرے کہ آپ نے فارمنگ شروع کرنی ہے، سب سے پہلے آپ خواہ منڈیاں وزٹ کرنا شروع کریں۔ اس دن ٹائم نکالنا جس دن آپ کے علاقے میں منڈی ہو، آپ جائیں، بیپاریوں کے آس پاس گھومتے رہیں، جب کوئی جانور بک رہا ہو ان کے آس پاس گھومتے رہیں، آپ پرائس سنیں کیا قیمت لگ رہی ہے اور کتنے میں سودا بن رہا ہے، کیا کیا چیزیں چیک کی جا رہی ہیں۔ یہ سارے ایکسپیرینس مہینہ 2 مہینے 5 7 8 منڈیاں آپ وزٹ کریں، جانوروں کے بارے میں ساری معلومات لیں، فارم وزٹ کریں، ان کی مینجمنٹ دیکھیں کہ کیسے کام چل رہا ہے، تو پھر ہی جا کے آپ نے یہ کام انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ باقی اسٹے ان ٹچ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا میرے چینل کو دیکھ کے۔ اور پلیز میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم۔